مسجد الحرام مکۃ المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لیے ہمارے سوشل نیٹ ورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ خطبہ جمعہ مسجد النبوی، تاریخ 25 محرم 1448 ہجری بمطابق 10 جولائی 2026 عیسوی۔ موضوع سیر و تفریح کا شرعی حکم اور اس کے آداب۔ خطیب فضیلۃ الشیخ عبدالباری الثبیتی حفظہ اللہ، ترجمہ ثناء اللہ صادق تیمی۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے دین اسلام کو آسانی اور وسعت کا دین بنایا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ایسی گواہی جو نجات اور کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں جنہیں ہدایت اور رحمت کے ساتھ مبعوث کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر لگاتار اور دائمی درود نازل فرمائے۔ اما بعد، میں خود کو اور آپ سب کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ تقوی دلوں کا زاد راہ ہے۔ اسی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے، مصیبتیں دور ہوتی ہیں اور برکت و ہدایت کے دروازے کھلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ اسلام آسانی کا دین، رحمت والی شریعت اور اعتدال و میانہ روی کا راستہ ہے۔ اس نے پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیا، ہر حقدار کو اس کا حق دیا، چنانچہ روح کو روح کا، جسم کو جسم کا، محنت کو محنت کا، آرام کو آرام کا، دنیا کو دنیا کا اور آخرت کو آخرت کا حصہ دیا۔ اسی بنا پر نفس کو راحت پہنچانا ایک مشروع عمل ہے، بشرطے کہ وہ مباح دائرے میں ہو، اللہ کی اطاعت میں معاون ہو، کسی واجب سے غفلت کا سبب نہ بنے اور کسی حرام کام تک نہ پہنچائے۔ تفریح ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے مسلمان اپنی تازگی بحال کرتا ہے، اپنے عزم کو مضبوط بناتا ہے اور اس کے ذریعے وہ اپنے رب کی طرف چلنا جاری رکھتا ہے۔ یہ اس شریعت کے کمال اور رحمت کا مظہر ہے، کیونکہ یہ انسان کی فطرت سے واقف ہے اور اس کی ضرورتوں کا خیال رکھتی ہے۔ یہ ہر چیز کو اس کے مناسب مقام پر رکھتی ہے، نہ نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف بناتی ہے، نہ رہبانیت کی دعوت دیتی ہے اور نہ خواہشات کے پیچھے بے لگام چلنے کی اجازت دیتی ہے، بلکہ نفس کی چاہتوں کی اصلاح کرتی، انہیں صحیح رخ دیتی اور انہیں اللہ کی رضا کے ساتھ وابستہ کرتی ہے۔ شریعت اسلامیہ اس فطرت کے عین مطابق ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا فرمایا ہے۔ نفوس تھک جاتے ہیں، بدن کمزور پڑ جاتے ہیں، دلوں پر سستی طاری ہو جاتی ہے اور انسان خواہ اس کا حوصلہ کتنا ہی بلند کیوں نہ ہو، راحت کا محتاج ہوتا ہے جس سے وہ اپنی تازگی بحال کرے، جمع خاطر رکھے اور اللہ کی طرف اپنے سفر کو جاری رکھنے کے لیے خود کو تیار کرے۔ اسی لیے قرآن نے اہل ایمان کی توجہ ایسی مفید تفریحی راستوں کی طرف مبذول کرائی ہے جو دل کو بیدار کرتی ہے، عقل کو جلا بخشتی ہے اور ایمان کو تازگی عطا کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، کہہ دیجئے کہ زمین میں چل پھر کر ذرا دیکھو تو صحیح۔ زمین میں سیر کرنا صرف جسمانی سفر کا نام نہیں، بلکہ یہ اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کرنے کا سفر ہے، اس کی حیرت انگیز کاغریگری پر تعمل سے عبارت ہے اور گزشتہ قوموں کی داستانوں سے عبرت پکڑنا ہے، جس سے دل کے ایمان، عقل کی بصیرت اور نفس کے سکون میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ نے اپنے بندوں کے لیے زیب و زینت اور پاکیزہ چیزیں حلال فرمائی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، آپ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے اسباب زینت کو، جن کو اس نے اپنے بندوں کے واسطے بنایا ہے، اور کھانے پینے کی حلال چیزوں کو کس نے حرام کیا ہے؟ بس خوشی ایک نعمت ہے، حسن و جمال ایک نعمت ہے اور پاکیزہ چیزیں بھی نعمت ہیں۔ ہر نعمت اپنے عطا کرنے والے کے شکر کی متقاضی ہے، اور جب اسے اللہ کی رضا میں استعمال کیا جائے تو اس میں مزید برکت ہوتی ہے۔ سنت نبی بھی اس حقیقت کو نہایت واضح انداز میں بیان کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام سے ہنسی مذاق کیا کرتے تھے، لیکن حق کے سوا کوئی بات نہ کہتے تھے، اپنی بیوی کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کرتے، جائز تفریح کو برقرار رکھتے اور روح کو خوشی دینے والی ہر اس چیز کی اجازت دیتے جو گناہ سے پاک ہو۔ لہذا اسلام میں تفریح کا مطلب ذمہ داریوں سے فرار اختیار کرنا، عبادت سے
کنارہ کشی کرنا یا وقت کو ضائع کرنا نہیں ہے، بلکہ ایک کام سے دوسرے کام اور ایک نفع سے دوسرے نفع کی طرف منتقل ہونا ہے، تاکہ جب جسم آرام کرے تو دل غافل نہ ہو، اور جب نفس خوش ہو تو اپنے رب ہی سے وابستہ رہے۔ اور اگر تفریح اللہ کی ایک نعمت ہے تو نعمتیں اسی وقت مکمل ہوتی ہیں جب انہیں اللہ کی رضا کے مطابق استعمال کیا جائے۔ اسی لیے شریعت نے تفریح کے لیے ایسے آداب مقرر کیے ہیں جو اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور ایسے ضابطے بنائے ہیں جو اسے پاکیزہ رکھتے ہیں۔ چنانچہ تفریح سبھی حرام کام سے دور حلال دائرے میں رہتی ہے، نہ نماز سے روکتی ہے، نہ کسی حق کو ضائع کرتی ہے، نہ رشتہ داریوں کو توڑتی ہے، نہ کسی فرض سے غافل کرتی ہے، اور نہ گناہ تک پہنچاتی ہے۔ اسی طرح شریعت نے تفریح میں بھی اعتدال کی تعلیم دی ہے، کیونکہ جو چیز اپنی حد سے تجاوز کر جائے تو اس کا نتیجہ الٹا ہوتا ہے۔ کتنی مباح چیزوں کو افراط نے خراب کر دیا، کتنی ہی لذت آمیز چیزیں آخرکار حسرت کا سبب بن گئیں، اور کتنے ہی لہو و لعب کے لمحات نے دل کو غفلت میں مبتلا کر دیا اور عمر کا وہ سرمایہ ضائع کر دیا جس کی کبھی تلافی نہیں ہو سکتی۔ اسی بنا پر تفریح کی پہچان اس کی شکل سے نہیں بلکہ اس کے اثر سے ہوتی ہے۔ اگر انسان اپنی راحت و تفریح کے بعد پہلے سے زیادہ مطمئن، کشادہ دل، مضبوط ارادے والا، بہتر اخلاق کا حامل اور اپنے رب کی اطاعت پر متوجہ ہو جائے تو وہ یقیناً مفید تفریح سے بہرہ مند ہوا۔ لیکن اگر اس کی تفریح کا نتیجہ سستی، بے دلی، غفلت یا وقت کے ضیاع کی صورت میں نکلے تو وہ راستہ بھٹک گیا، اگرچہ وہ یہ گمان کرتا رہے کہ وہ لطف اندوز ہو رہا ہے۔ اس زمانے میں لوگوں کو جن بڑی آزمائشوں کا سامنا ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بہت سے لوگوں کے نزدیک تفریح کا مفہوم صرف اسکرینوں تک سمٹ کر رہ گیا ہے، چنانچہ چھٹیاں سوشل میڈیا اور ریل کی نظر ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ دن بیت جاتے ہیں اور ان کا حاصل صرف ذہنی انتشار، دل کی ویرانی، گھر والوں سے کمزور تعلق اور کتاب اللہ سے لگاؤ میں کمی کے سوا کچھ نہیں رہ جاتا۔ یہ ایک عارضی لذت ہے جس کا اثر مختصر مگر اس کی قیمت بہت بھاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، پس جب تو فارغ ہو تو عبادت میں محنت کر اور اپنے پروردگار ہی کی طرف دل لگا۔ میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اپنے لیے، آپ سب کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہر گناہ کی مغفرت طلب کرتا ہوں۔ تم بھی اسی سے مغفرت طلب کرو، یقیناً وہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں بھرپور نعمتیں عطا کی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ایسی گواہی جو گواہی دینے والے کو بلند ترین ہمتوں سے سرفراز کرتی ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جو اعلیٰ اخلاق و کردار سے آراستہ ہونے والوں میں سب سے بہتر تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اور آپ کے اعلیٰ اصحاب پر درود نازل فرمائے، جو دین اور اعلیٰ اقدار کے علم برداروں میں سب سے بہتر تھے۔ اما بعد میں خود کو اور آپ سب کو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ وہ تفریح جسے شریعت لے کر آئی وہ ایسی تفریح ہے جس میں لذت بھی ہے اور منفعت بھی، جسم کے لیے آرام بھی ہے اور دل کے لیے غذا بھی، اور عقل کے لیے روشنی بھی ہے۔ وہ ایسی سیر و سیاحت ہے جس میں بندہ اپنے رب کی نشانیوں میں غور کرتا ہے، یا ایسی مجلس ہے جس میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، یا ایسی ملاقات ہے جس سے صلہ رحمی کرتا ہے، یا ایسی مجلس ہے جس میں اپنے اہل و عیال اور بچوں کے ساتھ مانوس ہوتا ہے، یا ایسی کتاب ہے جس سے اس کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، یا کوئی مفید مہارت ہے جسے وہ سیکھتا ہے، یا ایسی ورزش ہے جو اس کے جسم کو قوت بخشتی ہے، یا پھر ایسی خلوت ہے جس میں وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اور اس میں تدبر سے کام لیتا ہے اور اس کے ذریعے اپنے دل کا سکون اور اپنی روح کا اطمینان پاتا ہے۔ لہٰذا اگر چھٹیاں آرام کا ایک موقع ہے تو اس سے پہلے وہ ایمان کی تجدید، دل کی اصلاح، شخصیت کی تعمیر اور چھوٹ جانے والی نیکیوں کی تلافی کا بہترین موقع ہے، تاکہ انسان کا آرام اس کے رب کی اطاعت میں معاون بنے، اس کی چھٹیاں اس کے ایمان کے لیے زیادہ راہ ثابت ہوں اور وہ اپنے کاموں کی طرف پہلے سے زیادہ صاف دل، پاکیزہ روح اور زیادہ مضبوط عزم کے ساتھ واپس لوٹے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر طلب کر اور دنیا میں اپنا حصہ نہ بھول، اور احسان کر جیسا اللہ نے تجھ پر احسان کیا۔ اور بے شک سب سے اچھی بات جس پر خطبوں کا اختتام ہو، پند و نصائح ختم کیے جائیں اور مجلس معطر کی جائیں، وہ یہ ہے کہ ہمارے سردار اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا جائے۔ اے اللہ اپنے بندے اور رسول محمد پر رحمت، سلام اور برکت نازل فرما۔ جتنی مرتبہ آپ پر درود پڑھنے والے درود پڑھیں اور جتنی مرتبہ غافل لوگ درود پڑھنے سے غفلت برتیں، اور قیامت کے دن تک عالم بالا میں آپ کے لیے کامل اور پاکیزہ ترین درود مقدر فرما۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، اور اس ملک اور تمام اسلام
اسلامی ممالک کو امن و اطمینان کا گہوارہ بنا۔ اے اللہ مسلمانوں کے حالات کی اصلاح فرما، ان کے دلوں کو حق پر جمع فرما، اور فلسطین سمیت ہر جگہ مسلمانوں کا مددگار، معاون اور پشت پناہ بن، اور انہیں اپنے اور ان کے دشمنوں پر فتح و نصرت عطا فرما۔ اے اللہ ہم تجھ سے ہر قسم کی بھلائی کا سوال کرتے ہیں، خواہ وہ فوری ہو یا آئندہ ملنے والی، جسے ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے، اور ہر قسم کی برائی سے تیری پناہ چاہتے ہیں، خواہ وہ دنیا میں ملنے والی ہو یا آخرت میں، جسے ہم جانتے ہیں یا جسے ہم نہیں جانتے۔ اے اللہ ہمارے لیے ہمارے دین کی اصلاح فرما جو ہمارے تمام معاملات کا محافظ ہے، اور ہماری دنیا کی اصلاح فرما جس میں ہماری زندگی اور معاش کا سامان ہے، اور ہماری آخرت کی بھی اصلاح فرما جس کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے، اور ہماری زندگی کو ہمارے لیے ہر بھلائی میں اضافے کا ذریعہ بنا، اور موت کو ہمارے لیے ہر شر سے راحت کا سبب بنا۔ اے اللہ ہمارے فوت شدگان پر رحم فرما، اور ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما۔ اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، تمام کائنات کو سنبھالنے والے، ہم تیری رحمت ہی کے ذریعے فریاد کرتے ہیں، ہمارے تمام معاملات کی اصلاح فرما، اور ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں ہمارے نفسوں کے حوالے نہ کر۔ اللہ ہمیں ہمارے امام اور خادم حرم شریف ان کا کاموں کی توفیق عطا فرما جو تجھے پسند ہو اور جن سے تو راضی ہو۔ اے ان کے ولی عہد کو ہر خیر کی توفیق عطا فرما، ان کے عمل کو اپنی رضا کا ذریعہ بنا، اور تمام مسلم حکمرانوں کو اپنی کتاب کے مطابق عمل کرنے اور اپنی شریعت کے مطابق فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔